السلام علیکم دوستو، میں ہوں سرفراز اصلاحی۔ میرے ویورز کے ذریعے ایک میسیج موصول ہوا کہ سر انزائٹی پہ بات کریں۔ کوشش کروں گا آج آپ کو انزائٹی کے بارے میں آسان الفاظ میں بتا پاؤں، اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ دوستو، انزائٹی کو ہم آسان الفاظ میں اس طرح سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں اضطراب یا تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم انزائٹی کا شکار ہیں۔ انزائٹی کا مریض خوف، بے چینی، گھبراہٹ، بد دلی اس جیسی کیفیت کا شکار ہو، خود اعتماد کے ٹھیس پہنچنے کا خوف، عزت نفس کے مجروح ہونے کا خوف۔ دوستو، اس قسم کی کیفیات انزائٹی کے مریض کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، انزائٹی کے مریض کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ دوستو، آپ انزائٹی کے مریض سے بھی اگر کوشچن کریں کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ اس کیفیت میں مبتلا کیوں ہیں، تو وہ کبھی آپ کو یقینی جواب نہیں دے پائے، وہ بے یقینی کا شکار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دوستو، انزائٹی کے مریض کی زندگی کے کچھ واقعات، کچھ الفاظ، اس کی زندگی کا کچھ سچ اس کے لاشعور کے اندر جمع ہوتا ہے اور اسے ان واقعات، ان الفاظ کا مکمل علم نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اپنے لاشعور کے اندر اس کی زندگی کے جو بھی واقعات ہیں، جو بھی الفاظ ہیں، یا اس کی زندگی کا کوئی بھی سچ ہے، وہ لاشعور کے اندر موجود ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، لیکن ان واقعات، ان الفاظ یا پھر زندگی کے اس سچ کے بارے میں وہ مکمل علم نہیں رکھتا، وہ یہاں بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ یہاں اسے علم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں علم ہوتا؟ کیونکہ وہ واقعات اس کے لاشعور کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ ہمارے دماغ کے 3 خانے ہیں، میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو کے اندر سمجھا پایا ہوں، ایک شعور، تحت شعور، لاشعور۔ یہاں میں آپ سے لاشعور کی بات کروں۔ لاشعور میں زندگی کے جو بھی اعمال جمع ہوتے ہیں، آپ ان اعمال کے بارے میں مکمل علم نہیں، کچھ حصے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کچھ حصے کے بارے میں نہیں جانتے، اسی لیے آپ بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہو۔ تو انزائٹی کے مریض کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ دوستو، انزائٹی کیوں ہوتی ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، یا پھر بعض وقت ہم محفل میں بیٹھتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں، دوسرے کا کہا ہوا کوئی ایسا طنز جو الفاظ کی صورت میں ہمارے لاشعور میں جمع ہوتا ہے، ہم مکمل علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں کہ یار یہ جو طنز مجھ پہ کیا گیا ہے، میرے اندر ایسی کوئی برائی نہیں پائی جاتی جو طنز مجھ پہ کیا۔ دوستو، یہاں بھی آپ انزائٹی کا مریض بنتے ہیں، یہاں آپ انزائٹی کا شکار ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت سی جگہ آپ نے ایسے واقعات بھی سنے ہوں گے کہ بچپن کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جسے ہم بتانے سے ڈرتے ہیں کہ ہم گھر والوں کو بتائیں گے، کوئی ری ایکشن آئے گا، ہم سوسائٹی کو میں بتاؤں گا، معاشرے میں لوگوں کو بتاؤں گا، قریبی دوست کو بتاؤں گا، ہر طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوگا یا کسی بھی قسم کا ری ایکشن آتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بچپن کے اس واقعے کو اپنے لاشعور کے اندر جمع کرتا ہے۔ وہ بچپن سے وہ واقعہ اس کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتا، خوف کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کر پاتا۔ دوستو، یہاں وہ انزائٹی کا شکار۔ دراصل انزائٹی ہمارے لاشعور کے اندر جو اعمال جمع ہوتے ہیں، ہم ان اعمال کے بارے میں مکمل علم نہیں رکھتے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ کچھ حصے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے،
ہم اور کچھ حصے کے بارے میں مکمل علم نہیں رکھتے۔ ان اعمال کا مکمل علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہاں بے یقینی کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ جیسے آپ انزائٹی کے مریض سے پوچھیں کہ بھائی آپ اس پریشانی میں کیوں مبتلا ہیں، تو وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، میرے ساتھ یہ کیفیت، میں اس کیفیت میں مبتلا کیوں ہوں۔ وہ کبھی آپ کو صحیح جواب نہیں دے گا، اسے علم ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہے۔ دوستو یہاں انزائٹی سے نکلنا چاہتے ہیں تو یا تو آپ کو مائنڈ تھراپی کی طرف جانا پڑے گا، نفسیاتی معالج کے پاس وہ مائنڈ تھراپی کرواتے ہیں، آپ کے دماغ کے اندر خیال کو پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو ایک پکچر میں لاتے ہیں، پھر اس کو ڈم کرتے ہیں، پھر ریورس کرتے ہیں، پھر خیال پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو ایک پکچر بناتے ہیں اس کا، پھر اس کو ڈم کرتے ہیں، پھر ریورس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے برین کے اندر سے، آپ کے لاشعور سے ان خیالات کو نکال کر شعور تک لاتے ہیں، اور پھر آپ کے دماغ سے نکالتے ہیں۔ ان واقعات کے نکلنے کے بعد آپ انزائٹی سے باہر آئیں۔ آپ اس کی پریکٹس گھر میں بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ اپنے دماغ کے اندر خیال پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر آپ اس واقعات کو لائیں جس واقعات نے آپ کو پریشان کرنا۔ آپ کچھ دیر بیٹھیں گے، آپ اس واقعے کے بارے میں جیسے ہی سوچنا شروع کریں گے، ایک پوری پکچر بنے گی اس واقعے کے بارے میں۔ آپ کیا کریں، اس کے بعد تحت شعور کے اندر، لاشعور کے اندر جو واقعہ ہے، آپ نے اس کے بارے میں ایک خیال پیدا کرنا شروع کر دیا۔ تحت شعور کے ذریعے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال کے شعور تک لے کے آئیں اور پھر اس کو باہر کر دیں۔ جیسے میں آپ کو اس کی کوشش کروں گا پریکٹس کرنے کی۔ آپ نے ایکسیڈنٹ، کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ دیکھ لیا، اب وہ ایکسیڈنٹ آپ کے لاشعور میں جمع ہے۔ اب آپ کس کیفیت کا وہ ہیں کہ یار یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، بے یقینی میرے ساتھ بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، آج یہ اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کو چوٹیں لگی ہیں، آج اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا، کل میرے ساتھ بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، میں بھی اس پرابلم میں۔ آپ اس قسم کی کیفیت کا شکار ہوں گے اس ایکسیڈنٹ کے بعد۔ آپ نے اپنے خیال کے اندر اس ایکسیڈنٹ کو ایک سٹوری کے طور پر پیدا کرنا، پھر آپ نے تحت شعور کے اندر یہ فکر اور یہ خیال پیدا کرنا کہ آپ کی جو سٹوری ہے اس کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ۔ یہاں وہ آپ کی زندگی کے دماغ کے اندر موجود وہ سٹوری باہر نکل جائے۔ خیال پیدا کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کے لیے، اس پریکٹس کے لیے ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو دوسرا طریقہ یہ کہ آپ لکھ لیں، اس واقعے کو اپنے پاس لکھ لیں۔ ایک بار لکھیں گے آپ مکمل واقعہ نہیں لکھ پائیں گے، آپ اس کو دوبارہ لکھیں، پھر آپ کچھ حصہ لکھیں گے، آخر 3-4 بار لکھنے کے بعد آپ اس واقعے کو مکمل لکھ لیں گے۔ جب آپ اس واقعے کو مکمل لکھ پائیں گے تو آپ کے دماغ سے وہ واقعہ باہر نکل جائے گا۔ یہاں آپ انزائٹی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ پریکٹس میں نے خود کروائی ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ یہ پریکٹس میرے پاس موجود دوستوں نے کی ہے کہ ہم نے بہت سے ایسے واقعات جو ہمارے دماغ کے اندر تھا، ہم نے اپنے پاس ڈائری میں لکھنا شروع کر دیا، اور پھر اپنے دماغ سے ان واقعات کو باہر کیا اور انزائٹی سے نکلے۔ دوستو اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے لاشعور کے اندر زندگی کا کوئی بھی سچ ہے موجود ہے، بچپن کا سچ ہے، ہم بتا نہیں پاتے، ہم کس سے بتائیں؟ وہ انزائٹی کی شکل میں باہر آتا ہے۔ ہماری زندگی میں انزائٹی، ہم انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات دوسروں کا طنز ہے، ان جملوں کو اپنے پاس پال رہے ہوتے ہیں، ہم انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو دوستو کوشش کریں، آپ جو میں نے آپ کو ٹیکنیک بتائی ہے، آپ اپنے خیال کے ذریعے ان واقعات کو باہر نکال سکتے ہیں، یا پھر آپ لکھ کر ان واقعات کو اپنے دماغ سے باہر نکال سکتے ہیں۔ آپ جب تک ان واقعات کو اپنے دماغ سے باہر نہیں نکالیں گے، آپ انزائٹی سے نہیں بچ سکتے۔ کوشش کریں، پریکٹس کریں، آپ انشاءاللہ ان واقعات کو اپنے دماغ سے نکال پائیں گے۔ اگر آپ نے ایسی پریکٹس نہیں کی تو یاد رکھیں، آبجیکٹیو انزائٹی کے بعد انسان نیروٹک انزائٹی پہ جاتا ہے، جہاں اس کو پینک اٹیکس آتے ہیں، بہت سی پرابلمز ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ، نفسیاتی معالج سے رجوع کرنا پڑتا ہے، بہت سے سیشن لینا پڑتے ہیں اسے تھراپی کے لیے، بہت پرابلمز ہوتی ہیں، اس کو میڈیسن لینی پڑتی ہے۔
تو آپ نیروٹک انزائٹی سے بچنے کے لیے اپنے خیال کے اندر ایک کوشش کریں، آپ لکھ کر کوشش کریں، اپنے واقعات کو، دوسروں کے کہے ہوئے طنز کو اپنے دماغ سے باہر نکالیں، آپ انزائٹی سے بچیں۔